اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان میں سے ان کے وہ بوجھ اور توق اتار دیتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ آیت ایک عظیم الشان آیت ہے، اور اس میں اللہ پاک نے جو کامیابی کا جو قیامت تک کے لیے جو طریقہ ہے اس میں بتا دیا ہے، اور سورۃ الاعراف کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی اور بالکل ایک چوٹی والی آیت ہے، جو کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہائٹ ہے، اس کی جو بلندی ہے وہ اس آیت کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں جس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس القاب سے ان کو پکارا گیا، جو ان نے جو ان کی تعریف کی گئی ہے، وہ شاید کسی دوسرے مقام پہ اتنی تعریف نہیں کی گئی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی پاک کی شان میں ایک عظیم الشان آیت ہے، اور جو بھی قیامت تک کے لیے لوگ آئیں گے سب کی کامیابی اس آیت کی پیروی کے اوپر ہے۔ تو یہاں پیچھے ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عظیم الشان دعا تھی، وہ 155 اور 156 آیت میں ان کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی۔ اس کے بعد ساتھ ہی 157 آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جو پیچھے جو گفتگو چلی آ رہی تھی، اس کا جو رخ ہے وہ بنی اسرائیل سے جو شفٹ کر کے دوسری طرف نبی پاک کی طرف کر دیا، اور قیامت تک کے لیے جو بھی لوگ آئیں گے تو ان کو یہ کہہ لیں کہ ان کو راستہ دکھا دیا گیا ہے کہ جو بھی اب کامیابی چاہیں گے ان کو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو بنی اسرائیل کو بھی یعنی کہ جو ابھی جو جیسے یہود و نصارہ ہیں، ان سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کرنی پڑے گی، اور جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ مذاہب ہیں، اگر وہ تب تک آپ کہہ لیں کہ وہ ہدایت نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو اس آیت کا یہ جو مرکزی مفہوم اس کا یہ ہے، اور اس میں نبی پاک کو ایک بہت پیارے القابات سے پکارا گیا ہے، اور یعنی کہ جو بھی ان کی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو تعریف اللہ تعالیٰ نے کی اس آیت کے اندر، یہ بہت ہی عظیم الشان آیت ہے۔ اس کو ہم 2-3 پارٹس کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، اب اس کو آیت نمبر 156 کا جو لاسٹ ہے وہ اگر ہم پڑھیں، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا 156 آیت، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد پھر یہ جو آیت ہے، اس میں پھر جو گفتگو کا رخ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا گیا ہے، کہ یہ ابھی قیامت تک کے لیے سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، امی نبی سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا کا جو علم انہوں نے یعنی کہ لکھنا پڑھنا انہوں نے نہیں سیکھا، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ جو ان کو علم دیا گیا ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس میں کسی بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن یہ امی ہونا عام انسانوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک خاص تعریف بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ان کو ان کے لیے یہ تعریف کے الفاظ ہیں، کیونکہ جو نبی اگر وہ دنیا کا علم کسی انسان سے حاصل کرتے لکھنے پڑھنے کا تو اس پہ لوگوں کو پھر وہ یقین نہیں ہونا تھا، لیکن یہاں پہ ان کی یہ تعریف کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے انسانوں کو بتایا ہے کہ جو بھی علم ان کو ملا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، نہ کہ کسی بھی دوسرے انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ امی نبی ہیں، وہ دنیا کا علم، دنیا کا جو پڑھنے لکھنے کا جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ انہوں نے حاصل نہیں کیا، بلکہ ان کو جو علم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے خالص، اور اس میں کسی بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ ڈائریکٹ نبی پاک کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، امی سے مراد یہ بھی ہوتا ہے، سے یہ ورڈ نکلا ہے، جیسے کہ اس کا ہوتا ہے ماں، یعنی کہ ان کا جو ماں کا جو کردار ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اسی یہی جو کردار ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے ہے، جیسے ایک ماں اپنے اولاد سے پیار کرتی ہے، اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ تو نبی پاک سے جو پیار ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین اور اپنے یعنی سب سے زیادہ وہ ان کی جو محبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو جاتی۔ تو یہ بھی ہم اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو تو ہم یہ حدیث کو اگر ہم ذہن نشین کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں جو ہمارے ایمان کی جو کیفیت کیا ہے۔ جتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں گے، جتنا ان کو فالو کریں گے، جتنا ان کی اطاعت کریں گے، اتنا ہی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، تو یہ آیت یہ ثابت کر رہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ جو پہلے کی جو کتابیں گزری ہیں ان میں ان کا ذکر تھا۔ ابھی جو تورات یا انجیل ہمارے پاس جو ابھی جو دنیا میں اویلیبل ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں جو تبدیلیاں کر دی گئی تھیں، تو لیکن جو اگر اوریجنل جو تورات اور انجیل کی کتابیں تھیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، وہ جو پیشین گوئیاں کر دی گئی تھی کہ ایک نبی جو آئیں گے وہ امی نبی ہوں گے اور ان کو جو فالو کریں گے اور جو ان کی مدد کریں گے وہ ضرور دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ تو ابھی جو یعنی کہ یہاں پہ جو شاید میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تو وہ امی نبی ہے، ایک یہ ان کی تعریف ہے، ایک ان کی تعریف یہ ہے کہ ان کا جو ذکر تھا وہ پہلے کی کتابوں میں چلا آ رہا ہے، یعنی اگر وہ جو عیسائی یا یہودی ہیں ان کو پتہ تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، جو کہ ایک جو ایمان کو جو اللہ تعالیٰ کے جو کلام کو وہ مکمل کریں گے، اس کے بعد جو ان کے اوپر جو کتاب نازل کی جائے گی وہ ایک فائنل ورژن ہوگا، اس کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی۔ اس آیت میں یہ بھی ختم نبوت کا بھی ایک مسئلہ جو حل ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فائنل بتا دیا کہ جو بھی ابھی اس امی نبی کو جو فالو کریں گے وہی کامیاب ہوں گے، یعنی کہ ان کے بعد کوئی نبی اور نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی ایک عظیم الشان نبی پاک کی شان میں تعریف بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک کا جو ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ پہلے کی جو کتابوں میں چلا آ رہا ہے، یعنی کہ جو پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو پتہ تھا کہ ایک نبی جو آنے والے ہیں جو کہ سب نبیوں کے اوپر مور کریں گے، یعنی سب سے لاسٹ میں آئیں گے اور خاتم النبی ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کی ڈیٹیل ہم کل اس کی تفصیل شروع کی تھی، آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میرے علم کے مطابق نبی پاک کی شان میں یہ قرآن پاک کی یہ سب سے عظیم الشان آیت ہے، اور جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ مخاطب کیا ہے اور جس طرح جو بھی لنک جو کامیابی کا جو لنک ہے وہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ کیا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تو بنی اسرائیل سے جو اس کی جو ان سے خطاب چل رہا تھا پہلے، اس سے پھر اس کو جو رخ ہے وہ موڑ دیا گیا ہے نبی پاک کی ذات کی طرف۔
اور اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی پیروی کریں گے اس رسول کی، اس کے بعد نبی کا ورڈ چوز کیا، پھر امی کا ورڈ، رسول جو کہ رسالت لے کے آتے ہیں، نئی شریعت، اور نبی جو کہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور امیوں، اور اس کا مطلب کہ جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، ان کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ہی پڑھایا ہے۔ اور دوسرا اس کا میننگ یہ بھی ہے کہ یہ ماں کے ورڈ سے نکلا ہے، اور دوسرا یہ بنیاد، یعنی کہ جو بنیاد ہے وہ یہ ہے۔ لیکن جو بھی ابھی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ نبی پاک کی ذات ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا پڑے گا اور ان کو ہی فالو کرنا پڑے گا، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کا جو ذکر ہے وہ پہلے کی جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل، ان میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ جو اوریجنل کتابیں تھیں ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اور آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹی بیان کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک بہت ہی شاندار ایک کوالٹی ہے جو کہ آج کل کے دور کی اور بلکہ ہر دور کی جو ضرورت ہے۔ اگر یہ کام ہم کریں تو معاشرے میں کوئی بھی آپ کو برائی اور جو ناانصافی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ یامروہم بالمعروف ہے وینہاہم عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے، یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک خاص عمل تھا کہ وہ جہاں بھی ان کو کوئی نیکی کا ان کو کوئی اپرچونٹی نظر آتی تو وہ ضرور اس کا حکم دیتے تھے، اور جہاں بھی کوئی ان کو کوئی برائی نظر آتی تو وہ اس کو روکتے تھے۔ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کے 3 درجے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو اس کو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے روکیں، یعنی ہاتھ سے مراد کہ پاور، جو آپ کے پاس پاور اویلیبل ہے، جو آپ کی پاور ہے اس سے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور اگر یہ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے روکنے کی، آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ کم ہیں، یعنی کہ آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اپنی پاور آپ کی پاور نہیں چلتی اس کے اوپر اس برائی کو روکنے کے لیے، تو آپ اس کو زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، یعنی کہ اپنے الفاظ سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، یعنی کہ کسی کو تبلیغ کر کے، کسی کو سمجھا کے، کسی کو نصیحت کر کے اگر آپ برائی کو روک سکتے ہیں تو روکیں۔ اگر یہ بھی آپ کے اندر پاور نہیں ہے، یہ بھی آپ کے اندر انکریج نہیں ہے، یا ایسا کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، یا یعنی کہ آپ کی مشکل ہے یہ کام، تو پھر جو برائی کو روکنے کا جو تیسرا ہے، جو یعنی کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا کہیں، یعنی کہ برائی کو برائی سمجھنا، یہ ایمان کی جو آپ کہنے کہ تیسرا درجہ ہے اس کا، سب سے ہائیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اپنی طاقت سے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو آپ زبان سے روکیں۔ تیسرا جو لوئسٹ درجہ ہے وہ ہے کہ آپ اس کو دل میں برا کہیں۔ ہاں، اور اس کے بعد اگر آپ کے اندر وہ برائی کو دیکھنے کے بعد یہ بھی خیال نہیں آتا کہ یہ برائی ہے، تو پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایمان یا تو بہت کم ہو گیا، یا ایمان بلکہ ختم ہو گیا، سب یہ ہم کہہ سکتے ہیں ختم ہونے کے قریب ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر کیا ہے، اس کی ایمان کا کیا درجہ ہے اور کس لیول پہ وہ۔ لیکن یہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جو ایمان ہے، اگر ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے تو ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس کو لازم اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ برائی کو وہ ایٹ لیسٹ اس کو برائی سمجھیں اور دل میں اس کو ضرور برا کریں۔ جو بھی برائی آپ دیکھیں اس کو کم از کم دل میں آپ ضرور برا کریں اور برائی سے نفرت کریں، یہ ضروری ہے، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ تو یہ جو کام تھا، یعنی کہ برائی سے وہ برائی کو روکتے تھے اور نیکی کا حکم دیتے تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے، وہ یہ کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ ابھی جو ان کی امت ہے ان کو بھی یہی کام کرنا ہے، ابھی قیامت تک کے لیے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ کام جو ابھی ان کی امت کو کرنا ہے، ان کی امت کو یہ کام دنیا میں کرنا ہے، کہیں بھی وہ برائی دیکھیں تو اس کو کسی نہ کسی لیول پہ اس کو جا کے روکنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے، یا ابھی جو انفارمیشن کا ایک بہت بڑا ایک طوفان برپا ہوا ہے، ہر طرف سے آپ کو جو انفارمیشن آ رہی ہے، کچھ اس میں رانگ بھی ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر
یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ کون سی چیز اچھائی ہے اور کون سی چیز بری ہے، اس کو جج کرنا بہت مشکل ہے۔ جیسے بہت سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ احادیث کو منسلک کر دیتے ہیں، تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی آیت تو ہم شیئر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ہمیں کسی قسم کی کوئی شیئر کرنے میں پرابلم نہیں، کیونکہ قرآن پاک کا ایک ایک ورڈ جو ہے، ایک بھی جو لفظ ہے وہ محفوظ ہے۔ حدیث کا بھی ایز اے جو اس میں ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ حدیثوں کی کتابیں اویلیبل ہیں، تو اس میں جو بغیر ریفرنس کے، بغیر تحقیق یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث کو ہمیں ایسے شیئر نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کو 100% شور نہ ہو جائے کہ یہ ایک صحیح حدیث ہے اور بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہیں، تو اس کے بعد ہم اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ ورنہ اس میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی ایسی بات کہے اور اس کو میرے ساتھ منسلک کرے جب کہ میں نے وہ الفاظ نہیں کہے، یعنی کہ ایسی چیز میرے ساتھ منسلک کرے جو میں نے نہیں کہے، تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ تو یہ بہت سخت یہ الفاظ ہیں، تو ہمیں اس پہ کیئر کرنی چاہیے۔ جب بھی ہم سوشل میڈیا پہ کوئی بھی حدیث شیئر کریں تو اس پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ چیز شیئر کرنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف وہ چیز منسلک اٹیچ کرنی چاہیے جو کہ ان کے الفاظ ہوں، یعنی کہ صحیح حدیث ہو۔ اس میں آپ تحقیق کر لیں، علماء کرام سے آپ پوچھ لیں کہ اس کی ریسرچ کرنے کے بعد اس کو آگے فارورڈ کریں، تو اس کو فارورڈ کرنا یہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن بالکل تحقیق کے بعد ہی آگے فارورڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کل ہر بندہ موبائل یوز کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم یہ برائی کو روک سکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دے سکتے ہیں۔ یہ یعنی کہ بہت آسان طریقہ ہے آج کل کے دور میں برائی کو روکنا اور اچھائی کی دعوت دینا۔ تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے ہمیں، اور اپنا جو ٹائم ہے اس کو بالکل بہترین طریقے سے یوٹیلائز کریں اور سوشل میڈیا یوز کریں، لیکن اچھے کاموں کے لیے اور برائی کو روکنے کے لیے۔ جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص یہ خاصیت ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان آیت کے اندر اسپیشلی اس کو مینشن کیا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جو کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہی کام ہمیں بھی کرنا ہے، اور یہ ہر ایک کے پاس پلیٹ فارم اویلیبل ہے، ہر ایک کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس چانس نہیں ہے، میرے پاس اپرچونٹی نہیں ہے۔ ابھی آج کل کے دور میں ہر ایک کے پاس اپرچونٹی اویلیبل ہے نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے روکنے کی۔ تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں خاص جو ان کا جو ہے ساتھ نصیب ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص خصوصیت جو نوٹ فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں بھی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور دنیا سے جو وائرس ہے یہ کرونا وائرس، اس کے نقصانات کو اللہ تعالیٰ ختم کرے اور اس کو وائرس کو دنیا سے ختم کر دیں، اور انسانیت کو کہ اس سے پوری انسانیت کو اس سے نجات دے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157، اس کا آیت 3rd پارٹ ہم پڑھیں گے۔ قرآن مجید کی عظیم الشان آیت اور نبی پاک کی شان میں اتاری گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اور شاندار آیت، جس میں کہ نبی پاک کی کے ساتھ لنک جو بھی دنیا میں کامیابی ہے اس کو لنک کر دیا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ساتھ، کہ جو بھی ان کی پیروی کرے گا وہی ایکچوئل جو ہے جو کامیابی وہی پائیں گے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا جو پہلے سٹارٹ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، وہ امی ہیں، اور ان کا جو ذکر ہے وہ پہلے کی جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل میں کثرت سے موجود ہے، اور وہ برائی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو ان الفاظ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو پاک چیزیں ہیں، جو کہ جو پاک چیزیں ہیں ان کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی خاص طور پر۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی قیامت تک کے لیے جو بھی چیز حلال ہے اور جو حرام ہے، نبی پاک نے ساری چیزیں وہ ڈیٹیل سے سمجھا دی امت کو،
اب اس کی جو ڈیٹیل، جیسے قرآن مجید میں سب کی ڈیٹیل نہیں ملے گی ہمیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا ایکسپلین کر کے بتا دیا ہمیں کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں، پوری ڈیٹیل ہمیں حدیث میں مل جاتی ہے۔ تو بعض لوگ اس کو بھی صحیح طرح فالو نہیں کرتے، اور وہ اکثر لوگ اس میں بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں فرما دیا گیا ہے بس وہی حرام ہے، جو اس میں جو حلال کر دیا گیا وہی حلال ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ایسے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کو ہی ایکسپلین کیا، جو کھول کے بتا دیا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں۔ جیسے بہت سے جو چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، تو اس کی ڈیٹیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اور اسی طرح جو حلال چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ڈیٹیل سے سمجھا دیا۔ تو ابھی یعنی کہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے ابھی یہ پوری گائیڈ لائن ہے۔ تو یہ جو کوالٹی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی بیان کی ہے کہ وہ جو پاک چیزیں ہیں ان کو وہ حلال کرتے ہیں، اور جو ناپاک چیزیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز کی ڈیٹیل آپ نے سمجھنی ہو تو نبی پاک کی زندگی سے آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی، چاہے کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں آپ کو اس کے اشارے ضرور آپ کو حدیث میں مل جائیں گے۔ تو اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے جو آپ کو تفصیل جو مل جائے گی حدیث کی کتابوں میں، اور وہ آپ اگر کسی نے پڑھنی ہو تو اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، تو اس میں ایک تو کھانے پینے والی چیزیں ہوتی ہیں حرام اور حلال، اور اس کے علاوہ دوسرے جو روزی کے جو رزق کے جو معاملات ہیں ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اس کے اگر ڈیٹیل اس کی آپ کو آج کل کے دور میں جیسے یہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے، اس میں کافی ایسی پروڈکٹ جو نکالی گئی ہیں جس کو کہ آپ کہہ لیں گے ہے وہ سود ہی، لیکن اس کو ریپ کر دیا گیا ہے دوسرے ناموں کے ساتھ، جیسے انٹرسٹ ہے، سود ہے، اس کو انہوں نے پروفٹ کا نام دے دیا، یا اس طرح کے اور بے شمار پروڈکٹ ایسی بینکنگ میں نکل آئی ہیں جو کہ ان کو انہوں نے ریپ کر دیا ہے نئے ناموں کے ساتھ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو حدیث میں آپ مطالعہ کریں گے سود کے بارے میں، اور اس طرح کی اور جو بھی حلال و حرام جو تجارت ہے اس کے بارے میں آپ کو جو بیسک ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ آپ کو مل جائے گی، اور اس کی بنیاد پہ آپ ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، اگر اس کی ڈیٹیل آپ کو نہ ملے آج کل کے دور کے حساب سے۔ جیسے سود حرام ہے تو وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کا نام چینج کر دیں تو وہ حلال ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ سود جو حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہی رہے گا۔ تو جس طرح کہ آپ بہت سی آیتوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ جو یہ جو بتوں کے انہوں نے ڈفرینٹ نام رکھ دیے ہیں، تو وہ تو ہے تو مٹی کے بت ہیں نا، ان کو ہم یہ ان کے جو بھی نام رکھ لیں، نام رکھنے سے وہ خدا تھوڑا بن جاتے ہیں، ہے تو یعنی مٹی کی بت ہی ہیں نا، تو وہ خدا نہیں بن سکتے۔ اسی طرح جو سود ہے وہ حرام ہے، وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس کا اگر آپ نام چینج کر دیں تو وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی پاک نے ڈیٹیل کے ساتھ جو چیزیں بیان کر دی ہیں، اگر وہ ان کی ڈیٹیل آپ کو آج کل کے دور میں نہ ملے تو ان کی بیسکس بتا دی گئی ہیں، تو اس کی بیس پہ آپ چیزوں کو جج کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ کھانے پینے والی چیزیں، ایک رزق کے معاملات، کوئی بھی، اور اس کے علاوہ جو ہم جو بات چیت کرتے ہیں ان میں بھی جو ہمارے یہ جو الفاظ ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو گالی یا اس طرح برے الفاظ ہمیں نہیں بولنے چاہیے، بالکل صاف ستھری اور اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے جو کہ کسی کو بھی کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو ہرٹ نہ کرے، اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ کے الفاظ کے ساتھ۔ اور اسی طرح جو یعنی کہ کچھ چیز سنتے ہیں ہم، سننے میں بھی ہمیں حرام اور حلال کا خیال کرنا چاہیے، کوئی ایسی چیز ہم نہ سنیں جو کہ ہمیں برائی کی طرف لے کے جائے۔ غرض کہ کوئی بھی چیز جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جائے گی وہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس کو دیکھنا، اس کو سننا، یا اس محفل میں بیٹھنا، ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ یہ سمجھا دیا ہے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس کو ہر دور میں آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی دور بھی ایسا نہیں آئے گا کہ جو کہ ہم کہیں کہ یہ اس دور میں پاسبل نہیں ہے۔ یعنی کہ نبی پاک کی جو بھی جو ان کا طریقہ کار تھا زندگی کا،
وہ آپ کو ہر دور میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ یہ ہم بالکل یہ چیز کہنا نامناسب ہے کہ کوئی چیز آج کل کے دور میں پریکٹیکل نہیں ہے. ہر چیز پریکٹیکل ہے، بس اس کو آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. آج کل کے دور جیسے آپ دیکھیں ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں آج کل، سوشل میڈیا یا ٹی وی یا جو نیوز ہیں، اور اس کے اندر بھی ہم دیکھیں ہم اس چیز کا خیال کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہم یوز کرنا منع نہیں کیا گیا، اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، بس ان کو آپ نے خیال کرنا کہ جو اچھی چیزوں کا اچھی چیزیں چوز کرنی ہے آپ نے، یعنی کہ جو نیوز دیکھنی ہے وہ بھی آپ پازیٹیو نیوز جو صحیح ہے وہ دیکھیں. اگر بھی آپ نے ٹی وی پہ کوئی چیز پروگرام دیکھنا ہے وہ بھی پازیٹیو دیکھیں، جو کہ آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائے، نہ کہ برائی کی طرف لے کے جائے. بس اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کوئی چیز آج کل کے دور میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منع ہے. جو سوشل میڈیا بھی منع نہیں کہہ سکتے. اس کے ذریعے سے آپ اسلام کی جو تبلیغ آج کل ہو رہی دیکھیں آپ، اتنا جو عظیم الشان جو مواد اویلیبل ہے قرآن کا، حدیث کا، اب دیکھیں آپ کے موبائل کے اندر اویلیبل ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں آج کل کے دور میں یہ اویلیبل ہوئی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کا یوز بھی کریں، لیکن بس صرف حرام سے بچیں، اور جو حلال ہیں جو کہ آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائیں وہ چیزیں یوز کریں. تو اس طرح آپ جو لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور جو اس کے جو برے اثرات ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اپنے آپ کو محفوظ کریں اور دوسروں کو بھی محفوظ کریں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ نبی حلال جو چیزیں ہیں، جو چیزیں پاک ہیں ان کو حلال کرتے ہیں، اور جو ناپاک ہیں ان کو حرام کرا دیتے ہیں. تو نبی پاک کی زندگی میں آپ کو یہ مکمل ڈیٹیل مل جائے گی. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مسنگ ہو. کوئی بھی دور ہو، اس کے بعد جو دور آئے گا وہ بھی ہر دور میں آپ کو یہ مکمل گائیڈ لائن نبی پاک کی ذات سے آپ کو ملے گی. دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کی زندگی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، اور کوئی بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اور جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157. آج اس کا ہم 4تھ پارٹ ڈسکس کریں گے. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک نبی پاک کی شان میں اتاری گئی ایک شاندار آیت ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے جو کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے لنک کر دیا ہے نبی پاک کی ذات کے ساتھ، کہ جو ان کو فالو کرے گا وہی اصل کامیابی کو حاصل کرے گا. تو اس کا جو سٹارٹ تھا وہ ہم نے یہی تھا کہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو کہ رسول ہیں، نبی ہیں اور امی ہیں، تو ان کا جو ذکر ہے وہ تورات اور انجیل میں کثرت سے کیا گیا ہے، اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ ان کی کوالٹی بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ان کے لیے وہ پاک چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں. یعنی کہ جو بھی قیامت تک کے لیے جو بھی حلال ہے وہ بھی ڈیفائن کر دیا، ان کی بیس بتا دی، بیسکس، اور جو ناپاک چیزیں ہیں ان کی بھی بیسک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں. تو ابھی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں پتہ نہیں ہے، نبی پاک نے کوئی چیز مینشن نہیں کی، لیکن آپ کو جو بیسکس ہیں، جو بیسک ہیں، وہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں. اس کی بیس پہ اس کی روشنی میں آپ چیزوں کو جج کر سکتے ہیں کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے. تو یہ جو کوالٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی، اور اس کے بعد جو بتایا گیا اللہ پاک کی طرف سے، اور ان پر سے ان کے وہ بوجھ اور توق اتارتے ہیں جو ان پر پڑے ہوئے تھے. اب یہ جو چیز ہے یہ ایک بہت بڑی ایک کوالٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے کہ وہ کون سے بوجھ تھے جو انسانیت کے اوپر تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر سے اتارے گئے. اس میں ایک تو جو مذہبی رسومات ہیں، جو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کمائی کا بہت زیادہ حصہ وہ ان رسومات کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نظر دورائیں دنیا کے مذاہب کے اوپر، تو سب ہی مذہب کے اندر آپ کو اس طرح کی رسومات ملیں گی کہ لوگوں کا بہت زیادہ جو پیسہ ہے اس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. جیسے ہندوازم میں دیکھ لیں آپ،
یہ بت پرستی کے اندر کتنا پیسہ ان کا جو لوگوں کا خرچ ہو جاتا ہے، جو رسومات کا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، وہ اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ان کو وہ پیسے لازمی خرچ کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ اس کے لیے ادھار دیں اٹھائیں یا کچھ بھی کریں، کتنی بھی مشکل سے وہ اپنی وہ ان رسومات کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کرسچنس کے اندر دیکھ لیں، دوسرے کے جتنے بھی مذاہب ہیں، لوگوں کی اس طرح کی جو کمائی ہے وہ مذہبی جو رسومات ہیں ان کے اوپر خرچ ہو جاتی ہے، جو کہ جن کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی دیکھ لیں تو اس طرح کی رسومات ہیں جو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا بہت زیادہ پیسہ جو خرچ ہو جاتا ہے، اور ان کو وہ کرنا ہی پڑتا ہے، اگر نہ کرے تو معاشرے میں ان کی ان کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی ہے، ان کو بلکہ ان کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کوئی اگر فوت ہو جائے تو اس کے بعد جو رسومات ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کو بھی وہ اس کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح جو شادی بیاہ دیکھ لیں، اس کے اوپر جو اتنی رسومات ہیں، اتنی جو ابھی چیزیں نکل آئی ہیں کہ ایک عام جو غریب آدمی ہے اس کا جو اس کے لیے شادی کرنا بہت ہی ایک مشکل کام ہو گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے معاشرے میں جو ناانصافی اور ناہمواری بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ اسی طرح کی جو چیزیں وہ پہلے بھی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے کفار کے اندر بھی ایسی بہت سی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے لوگ جکڑے ہوئے تھے، لوگوں کے اوپر بوجھ تھے، اور ان کی جو ساری کمائی تھی اور ان کی جو محنت تھی وہ ان رسومات کے اوپر ہی خرچ ہو جاتی تھی۔ تو اس کی ایگزامپل ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے کہ جو سامری نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سامری نے ان کی قوم کا زیور لیا، یعنی ان کا پیسہ لیا، اور اس سے ہی اس نے وہ جو بت بنا دیا، جو تو اس کو ان کے پیسے کو استعمال کر کے تو ان کے لیے انہوں نے اس کے لیے انہوں نے خدا بنا دیا۔ تو آج بھی آپ دیکھیں اس لیے یہی چیز ہو رہی ہے، جو چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں، جو مختلف رسومات کے لیے درباروں پہ قبر پرستی جو ہوتی ہے، یا اس طرح کی اور دوسری جو رسومات ہیں جن کا کہ شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی، ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی، اور کوئی بھی انسان اس کو آرام سے اس کو فالو کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جو بوجھ اتارے، جیسا کہ ہم نے سنا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ ایون کہ جب نبوت سے پہلے تب بھی وہ ان چیزوں سے دور ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ان رسومات سے دور تھی۔ تو آپ جب یعنی خانہ کعبہ کا لوگ طواف کرتے تھے، آپ نے دیکھا یعنی کہ اسلام سے نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا کفار کا، تو اس نے ایک آدمی کے دوسرا جو آدمی تھا اس کے ناک کے اندر وہ جیسے نکیل ڈالتے ہیں اونٹ کی، اس طرح اس کے اندر نکیل ڈال کے اس کو وہ گھسیٹ کے وہ یعنی کہ لے کے جا رہا طواف کے لیے۔ تو آپ نے اسی وقت اٹھے اور جو اس کی نکیل تھی وہ کاٹ دی، یعنی کہ جو انسانوں کے اوپر اتنا ظلم کرتے تھے لوگ، تو اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا کہ یعنی آپ نبوت سے پہلے بھی آپ کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ جو بھی انسانیت کی جو اوپر بوجھ تھے وہ ان کو اتارتے تھے، اور ان کی جو کوشش یہ ہوتی تھی کہ انسانوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ تو یہ ایک مذہبی جو رسومات ہیں ان کے اوپر جو ہے نا انسان بہت زیادہ ہمارا پیسہ جو خرچ ہو جاتا ہے، اور اس کو اگر ہم صحیح طرح سے مینیج کیا جائے تو بہت زیادہ خوشحالی معاشرے میں آ سکتی ہے، اگر آسانیاں پیدا کی جائیں انسانوں کے لیے اور ان کو ان رسومات سے دور کیا جائے، اور جو ہمارے جو علماء کرام ہیں یا جو بھی لوگ اس میں یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اور ان کو اس چیز کی تعلیم دینی چاہیے کہ ان رسومات سے کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں شریعت پیش کی ہے اس میں انسانوں کے لیے آسانی ہی آسانی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو آخری آیتیں پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے دکھائی، انہوں نے بھی انسانوں کے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، تو یہ بوجھ اتارتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جو بوجھ انسانوں کے اوپر ہیں، جو آپ کریں بادشاہت ہے، یا یہ جو اس کو جمہوریت کہہ لیں، یا دوسری کوئی بھی قسم کی جو دنیا میں جو بادشاہت چل رہی ہے، اس میں بھی انسانوں کے اوپر بڑے بوجھ ہیں، اور ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں کہ وہ جو انسانوں کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ یعنی ایسے آپ دیکھیں جو ٹیکس کا نظام ہے، اس میں دیکھیں کہ آپ کوئی بھی چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے،
امیر تو چلو ٹھیک ہے، اس سے ہم ٹیکس لے سکتے ہیں، لیکن جو غریب ہے اس کو بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی چیز پرچیز کرتا ہے، کچھ بھی چیز وہ خریدنے جاتا ہے، اس کو وہاں پہ اس کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اس کی بھی کمائی کا ایک بہت زیادہ حصہ ٹیکس کے اوپر چلا جاتا ہے، جبکہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی اس سے نہیں آ رہی۔ تو یہ جو نظام ہے یہ بھی انسانیت کے اوپر بوجھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام دیا ہے وہ صدقات کا نظام ہے، یعنی کہ جو امیروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے۔ اس سے جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی ایک وہ انصاف کا جو انصاف پھیلتا ہے، جس سے کہ وہ ناانصافی ختم ہوگی، تو پھر یہ جو آپ کہیں گے جتنے بھی یہ گناہ ہیں یہ کم ہو سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ جو معاشرے کے اندر جو ڈسٹربنس ہے، لوٹ مار ہے، اور اس طرح کی جو بے ایمانی ہے، اور اس طرح کی اور بڑی جو غیر اخلاقی کام ہو رہے ہیں، تو اگر معاشرے پہ انصاف ہو تو بہت زیادہ گناہ جو ہیں وہ آٹومیٹک کم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہ جو کوالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کے اوپر وہ بوجھ اتارے جن کے اندر وہ جکڑے ہوئے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے لے کے چلیں، اور جہاں تک ہمارے اختیارات ہیں اس میں ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو بوجھ ہیں وہ اتاریں، اور جو جن رسومات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں ان سے ان کی جان چھڑائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، اور جو بھی بیمار ہے اس کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157، اس کا آج ہم 5th پارٹ اس کا ڈسکس کریں گے۔ اس عظیم الشان آیت کریمہ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ میرے نالج کے مطابق یہ قرآن پاک کی نبی پاک کی شان میں اتاری گئی عظیم الشان آیتوں میں سے ایک عظیم الشان آیت ہے، سب سے ٹاپ پہ ہے میرے نزدیک۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا لنک نبی پاک کی ذات کے ساتھ کر دیا ہے، تو جیسے ڈیٹیل سے اس میں ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، تو یہ ایک شاندار آیت ہے۔ تو اس آیت کو ہم تین پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ جو پہلا پورشن ہے جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا انٹروڈکشن کروایا کہ وہ رسول ہیں، نبی ہیں اور امی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ پہلی کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، وہاں پہ جو نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کی جو کوالٹیز ہیں، جو ان کی جس کی بیس پہ انہوں نے پوری انسانیت کو پیغام دیے اور جو اپنا ویژن پیش کیا، وہ ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور جو پاک چیزیں ان کو حلال کرتے ہیں، ناپاک کو حرام کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے اوپر جو بوجھ ہیں اور جو توق ہیں ان کو وہ اتارتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کی جو کوالٹیز ہیں، جو بیسک جو مین، جس کے آگے پھر آگے شاخیں ہیں، پھر یہ جو مین کوالٹی بیان کی گئی، یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اب اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے، جو تھرڈ پارٹ ہے، وہ ہے ابھی جو پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ان کا انٹروڈکشن دیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز تھیں وہ پیش کی۔ ابھی جو تھرڈ پارٹ ہے، ابھی جو وہ کامیابی کی جو انسانیت کی کامیابی کے لیے فرمایا گیا کہ وہ ایک انسان حقیقی معنوں میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، یہ لاسٹ پارٹ میں وہ ڈسکس کیا گیا ہے اس میں۔ تو اس طرح اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو لاسٹ پارٹ میں جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے، یعنی کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے اور انہوں نے ان کو قوت دی اور ان کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو جو پہلا اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ایمان لانا ہے، یعنی کہ جو حقیقی کامیابی اس دنیا اور آخرت میں جہاں جہاں ہماری زندگی اس دنیا کے بعد ٹرانسفر ہوگی، جو حقیقی کامیابی ہے، ریئل کامیابی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اب کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں، کوئی بھی مذہب دیکھ لیں، چاہے وہ جتنے بھی اچھے کام کریں دنیا میں ان کو اچھے کاموں کا اچھا صلہ ملے گا، لیکن جو حقیقی کامیابی ہے، جو دنیا کے بعد بھی چلے گی آگے زندگی، وہ اللہ تعالیٰ نے لنک کر دیا اس کو
ایمان لانا، یعنی کہ یقین کرنا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی جو انہوں نے وہ شریعت لے کے آئے ہیں، جیسے کہ آیت کے سٹارٹ میں فرمایا گیا کہ وہ رسول ہیں جو کہ نئی شریعت لے کے آتے ہیں، اور ان کے اوپر ایمان لانا، جو جو انہوں نے فرمایا اس کے اوپر یقین کرنا، ایمان لانا کہ بالکل حق ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لانے کے بغیر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ ایک لا اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا کہ ہر صورت میں ہر انسان کے لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ ایمان کے بعد جو ان کی ذات کے اوپر ایمان لانے کے بغیر حقیقی کامیابی جو کہ اس زندگی کے بعد بھی زندگی چلتی ہے، کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں آپ اچھے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے گا اور آپ اس کے بینیفٹ دنیا میں لیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کی دعا تھی کہ اے اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے، تو اللہ نے کہا کہ میں لکھوں گا ان کے لیے جو کہ اس نبی کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ قیامت تک کے لیے جو بھی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے وہ ہی حقیقی کامیابی حاصل کریں گے۔ پہلا پارٹ یہ ہے، پہلا جو پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے جو ان کو قوت دیں گے۔ عزرو کا مطلب کہ ان کو قوت دینا اور عزت کرنا بھی ہے۔ تو عزت جو ان کی رسپیکٹ کریں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اگر کوئی بھی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رسپیکٹ نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا، اور ان کو قوت نہیں بخشتا، ان کو قوت دینے سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے پیغام کو آگے پہنچانا اور اس کے لیے اپنی جو بھی صلاحیتیں ہیں اس کو یوز کرنا، تو یہ ان کو قوت دینا اور عزت کرنا کہ دل کے اندر بھی ایک احترام، محبت ہونا لازمی ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی بھی مومن اس وقت تک مکمل ایمان کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں جو محبت ہے، کوئی بھی محبت ہے، والدین کی محبت یا اولاد کی محبت، اس سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے۔ یعنی آپ نے لنک کر دیا ہے ایمان کے مکمل ہونے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور محبت کے ساتھ۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی انسان اگر اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایمان کے کس درجے پہ ہے، اس کا ایمان مکمل ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں یہ جو حدیث ہے اس میں آپ کو بہت ہیلپ فل رہے گی کہ کوئی بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب کہ آپ کے دل میں جو بھی محبت ہے اس سے زیادہ محبت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہ ہو۔ تو یہ ہمارے ایمان کی جو مکمل ہونے کی ایک نشانی ہے، تو یہ عزت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار نے ایک ایجنٹ کو جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ وہ چیک کریں کہ یہ جو نبی پاک جنہوں نے نبی کا جو دعویٰ کیا ہے، ان لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کا کیا روٹین کیا ہے، ان کی یہ کیا کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ جو ایجنٹ تھا کفار کا، وہ آیا، وہ ادھر لوگوں کے درمیان اس نے کچھ ٹائم گزارا، تو اس نے دیکھا کہ جو صحابہ کرام تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ یعنی کہ جیسے کہہ لیں کہ آگ کے اوپر پروانے گرتے ہیں، اس طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کر رہے تھے۔ یعنی کہ آپ کے وضو کا پانی وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اور آپ کے آگے پیچھے اور آپ کی جو بات سننے کے جب آپ بات کر رہے ہوتے تھے تو کوئی کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا، جیسے کوئی کہہ لیں کہ کوئی ستون ہو اس پہ کوئی حرکت نہ ہو، بالکل ایسے ساکت ہو کے لوگ بیٹھتے تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کو اتنے رسپیکٹ فل انداز سے وہ سنتے تھے، اور بالکل جو ان کی نظریں نیچی ہوتی تھی، جو رسپیکٹ کا انداز تھا، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی آواز نہیں آتی تھی۔ تو جب اس نے اتنی رسپیکٹ دیکھی صحابہ کرام کی، تو اس نے جا کے کہا کہ اس نے سارا واقعہ اسی طرح بیان کیا کفار کے آگے کہ آپ لوگ ان کو شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے جو فالورز ہیں وہ تو بہت زیادہ ان کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں، تو ان کو شکست دینا پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ عزت کا معیار تھا صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ تو اسی لیے ہمیں بھی جو اپنی جو محبت کا جو
جو رخ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے ہی موڑنا چاہیے، اور ان کی رسپیکٹ اور ان کو جو قوت دینا وہ یہی ہے کہ ان کے ہر احکامات کو بالکل سر جھکا کے ماننا اور اس کو پھر آگے پھیلانا۔ یہ جو دوسرا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا کہ پہلا ہے ایمان لے کے آنا ان کی ذات کے اوپر، پھر اس کے بعد ان کو عزت دینا اور ان کی مدد کرنا۔ مدد کرنا کہ یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے ہیں اس کو آگے پھیلانا، اور اپنے جہاں جہاں آپ کے اختیارات ہیں، جہاں جہاں آپ کی قوت ہے، جہاں تک آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں، چاہے اپنی ذات تک، اپنے خاندان تک، اپنے رشتہ داروں تک، اور اپنے دوست احباب، جہاں تک آپ کی استطاعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو ان کے جو پیغامات ہیں ان کو پھیلانا، یہ ان کی مدد کرنا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی جو ہے یہی حقیقی یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اصل جو فلاح ہے، جو کامیابی ہے، یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے کے آنا، ان کو عزت دینا اور ان کی مدد کرنا، تو یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ تو فلاح کیا ہوتا ہے کہ جب کسان جب زمین میں ہل چلاتا ہے، اس کے بعد جو زمین سے نکلتا ہے، زمین کو پھاڑنے کے بعد جو پھل نکلتا ہے، جب وہ نکالتا ہے اس کو فلاح کہتے ہیں۔ یعنی کہ زمین کو کھودنے کے بعد اس کے جو اس کے اوپر ورک کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو پھل نکلتا ہے، جو چیز نکلتی ہے، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ فلاح کہ جو کامیابی، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے۔ جو کچھ لوگ آپ کہہ لیں کہ زمین کھودتے ہیں لیکن ان کو اس میں سے پھل نہیں نکلتا، لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ ملنا، نکال کے لے جانا، اس کو حقیقی کامیابی کہتے ہیں۔ تو حقیقی جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے کے آنا، ان کی عزت کرنا اور ان کی مدد کرنا، اور پیچھے جو کوالٹیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بیان کی گئی ہیں ان کو اپنے اندر لے کے آنا، اور یہ ہے حقیقی کامیابی۔ اب آپ اس آیت کی روشنی میں آپ کوئی بھی انسان حقیقی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن وہ آخرت کے لیے ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن حقیقی کامیابی جو کہ اس زندگی کے بعد بھی چلے گی آگے، وہ یہ آیت آپ کو گائیڈ کرے گی۔ اس پہ مکمل اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو لنک کر دیا ہے اور سب کو اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو شامل کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرا کے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو کوالٹیز تھیں وہ بیان کی، پھر پوری انسانیت کے لیے جو کامیابی ہے وہ ان کے ساتھ لنک کر دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل سے عزت کرنے کی، اور اس کے اوپر جو انہوں نے احکامات لے کے ہیں، جو انہوں نے حکم دیا ہم کو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157، اس کا آج 6 پارٹ ہم پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو کہ ہماری آیات کے اوپر ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، اور اس کے بعد جو اس رسول کی پیروی کریں گے جو کہ نبی ہیں، امی رسول ہیں، اور جن کا ذکر تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، اور جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر سے جو بوجھ ہیں اور جو توق ہیں وہ اتارتے ہیں جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ ان پر ایمان لائے اور انہوں نے ان کو قوت دی یا عزت دی اور ان کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس کا جو لاسٹ پارٹ تھا اس آیت کا، وہ اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ نازل کیا گیا۔ یہاں پہ قرآن پاک کو ایک خاص یعنی کہ جو اتنی عظیم الشان آیت کا جو لاسٹ پارٹ ہے، جو اس کی سمری ہے، وہ یہ ہے کہ اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یعنی کہ قرآن جو کہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو راستہ دکھائے گا۔ راستہ کیسے دکھائے گا؟ وہ اسی صورت میں ہے کہ اگر قرآن کو ہم پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں،
بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کا ہمیں ثواب تو ملے گا، اس کا ثواب سے کوئی بھی محروم نہیں رہے گا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کا جو ایک حرف پڑھنے سے، ایک لیٹر یعنی کہ پڑھنے سے اس کے 10 نکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی الف لام میم، یہ تین تین لیٹر ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ کو 30 نکیاں ملیں گی۔ تو اگر اسی طرح ہم سورۃ جو قل هو اللہ پڑھیں 3 دفعہ، تو ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں ثواب کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت لکھا جائے گا، لیکن اصل چیز جو اس کا فائدہ ہمیں تبھی ملے گا قرآن پاک سے، کہ اس کو ہم سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے انسانیت کے لیے، جس کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید کے اندر، قرآن پاک کو ڈفرینٹ ناموں سے پکارا گیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے، اور اس کے بارے میں اور یہ جو آیت ہے جس کے اندر یہ جو کہ زندگی کا پرپس، جو زندگی کا جو مقصد ہے یہ بیان کرتی ہے، اور نبی پاک کی شان میں اتاری گئی ایک عظیم الشان آیت ہے۔ اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ بھی قرآن کے بارے میں ہی فرمایا گیا ہے کہ اس کی اتباع کرتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن کو ہر ایک انسان کے لیے ایک اور مقام پہ بھی فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قرآن کو ہم نے فرض کیا آپ کے اوپر۔ قرآن کو جو فرض کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہمارے لیے پڑھنا لازمی ہے، اس کو لازمی سے ہمیں مدد لینی چاہیے۔ تو یہ مدد تب بھی ملے گی جب اس کو ہم سمجھیں گے، تو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو زندگی میں جو بھی ہمارے زندگی میں جو مسائل ہیں سارے کے سارے آپ کے حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، اور اس کو ضرور چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو چاہے اس کی ایک آیت کا ہی ڈیلی مطالعہ کرے، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھے، اور یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے۔ دوسرا، اگر اس کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عربی زبان کو ہم ضرور سیکھیں، عربی لینگویج کو ضرور سیکھیں، تو پھر جو اس کا ہمیں جو صحیح سمجھ آئے گی وہ عربی سیکھنے سے ہمیں آئے گی۔ ترجمے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں جو میننگ جو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس میں وہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی جو کہ ایک عربی پڑھنے سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ عربی کو سیکھنا چاہیے، جیسے کہ ہم کتنا ٹائم ہم اپنا زندگی میں، ہر ایک کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اگر چاہے وہ تھوڑا سا ٹائم ہی نکالے اپنی زندگی میں، تو زندگی جو اس کی 24 آور اس میں سے چاہے آدھا گھنٹہ ہی نکال لے یا 10 منٹ ہی نکال لے، تو وہ عربی کو تھوڑا اتنا ضرور سیکھ لے کہ وہ قرآن کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھ سکیں۔ تو جب آپ اس میں کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے ضرور کھول دے گا۔ تو قرآن کی اہمیت اس میں بیان کی گئی ہے کہ یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، ہم سب کے اوپر اس کو سمجھنا فرض ہے، اس کے احکامات کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور پھر اس پہ عمل کرنا، اور دوسروں کو بھی گائیڈ کرنا، یہ ہمیں اس سے پھر معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی۔ تو یہ جو آیت ہے، اگر آپ کو کوئی انسان یہ سمجھنا چاہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو یہ آیت آپ کو زندگی کا مقصد بیان کرے گی کہ کسی بھی انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، جو اصل مقصد ہے، جو اصل کامیابی ہے، وہ آپ کو یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ تو آپ کو ڈگری دیتی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے پروفیشنل کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن اصل جو لائف کا پرپز ہے وہ آپ کو یہ کتاب دے گی، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب دے گی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی، اس میں جو انسانوں کو کیوں پیدا کیا، یہ اتنی مخلوقات ہیں اس کو کیوں پیدا کیا، یہ پورا پرپز آپ کو اللہ کی کتاب بتائے گی، اور ہر دور کے لیے ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن کے احکامات آج کل کے دور پہ فٹ نہیں آتے، امپاسبل ہے۔ کوئی بھی مسائل ہیں، آپ کوئی بھی مسائل دیکھ لیں، یا معیشت کے مسائل دیکھ لیں، جو پرسنل لائف ہے اس کے مسائل دیکھ لیں، معاشرے کے کوئی بھی آپ کسی بھی شعبے کو آپ اس میں اس کے جو مسائل ہیں اس میں قرآن مجید میں آپ کو اس کی ضرور ہیلپ ملے گی۔ آپ دیکھیں معیشت کو، آپ دیکھ لیں، ہر کچھ سالوں کے بعد دنیا میں ایک بحران کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک ایسا بحران آتا ہے کہ دنیا کی جو معیشت ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ کب سے یہ چلا آ رہا ہے، تو یہ تب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی جو ہم قرآن سے اس کی ہیلپ نہیں لیں گے۔ تو یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں کہ امیر جو ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے، اس سے پھر جو کیا ہے معاشرے میں ناانصافی پھیلتی ہے، اور جو ناانصافی کی وجہ سے پھر جو کرائم ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو چیز یہ رکے گی اسی صورت میں ہے کہ جب معاشرے میں انصاف کا نظام قائم ہوگا، تو انصاف اسی صورت میں قائم ہوگا جب ہم جو اللہ تعالیٰ نے جو ریسورسز دی ہیں اس کی جو تقسیم ہے وہ بالکل برابر ہو، اور لوگوں کو
اس کے ہر کو اس کا جو اس کی محنت ہے اس کو صلہ دیا جائے۔ تو یہ چیزیں پھر یہ قرآن آپ کو بتائے گا، قرآن کے ذریعے ہمیں یہ ہیلپ ملے گی کہ ہم کس طرح معاشرے کے اندر انصاف قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو اس یہ عظیم الشان آیت کا جو اینڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی کیا کہ جو اس نور کی اتباع کریں گے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن ہی ایسا نور ہے جو کہ آپ کو بالکل سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد دو چیزوں کو تھام کے رکھنا، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری جو میری سنت ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی آپ کو ہر دور کے اندر آپ کو گائیڈ کرے گی، چاہے وہ جتنا بھی جدید دور ہو جائے، وہ آپ کو اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ آپ کو ضرور اس میں ہیلپ کرے گا، اور وہ ضرور آپ جو ہیں جو معاشرے کے اندر جو ناانصافیاں ہیں اور جو دوسرے جو بد اخلاقی ہے اور جتنے بھی مسائل معاشرے میں ہمارے اندر آج کل پیدا ہو چکے ہیں، بے حیائی، فحاشی، عریانی، اور اس کے بعد جو ہیں یہ جو میڈیا کے ذریعے جو ایسا طوفان برپا ہو گیا ہے کہ جس سے جو ہے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ایک کہہ لیں کہ دلدل میں پھنستی جا رہی ہیں۔ تو ہم سب کو ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے لوگوں کو اس مشکل سے نکالنا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جو اس دنیا سے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔